موضوع لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ یہ عقیدہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ ہم دو نکاتی جواب دیں گے اس عقیدے کو، میں یہ نہیں کہوں گا غلط ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے۔ لیٹس پٹ اٹ دس وے۔ جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ جو اس عقیدے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ لیٹس پٹ اٹ، بہتر یہ ہے ہم اس طرح کہیں کہ ہم عقیدے کو کیسے درست کریں گے دو نقطوں میں۔ مفتی نمبر 1 چینل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، اس پروگرام کو شیئر کیجئے اور ہمیں کامنٹس دیجئے۔ یہ چینل ہم نے یوٹیوب پر کھولا ہے، شروع کیا ہے، اور عنقریب ہم اس میں اور مزید ویڈیوز ایڈ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح کے ٹاپک یا کوئی اور ٹاپک اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ وڈ لو ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ۔ مفتی نمبر 1 چینل میں ہم محبت سے فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ مفتی پگڑی نہیں پہنتا، اس کی داڑھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پگڑی اچھی لگتی ہے، داڑھی اچھی لگتی ہے، تو پھر آپ ان کی بات سنیں جو پگڑی پہنتے ہیں، جو داڑھی جن کی ہے۔ لیکن اگر آپ کو محبت کی بات سننی ہے تو پھر آپ کو یہیں آنا پڑے گا۔ میں پھر دہراتا ہوں، مفتی نمبر 1 چینل یوٹیوب کے اوپر شروع ہو چکا ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے اس چینل کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس کو۔ اور مفتی نمبر 1 چینل میں ہم محبت سے فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسا مفتی ہے، پگڑی بھی نہیں پہنتا، داڑھی بھی نہیں ہے، تو دین یو گو لسن ٹو دوز جن کی پگڑی بھی ہے، جن کی داڑھی بھی ہے، پتہ آپ کو خود لگ جائے گا۔ آپ واپس یہیں آئیں گے مفتی نمبر 1 کے پاس۔ تو ہم مختصر پروگرام ہے آج کا، زیادہ بڑا نہیں ہے۔ ہم ایک دو نکتے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کیوں یہ عقیدہ مسلمانوں کا درست نہیں ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑے مسئلے پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے مسلمانوں اور مسیحیوں میں، یہ بہت پرانا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے تھے۔ یہ مسیحیت کا بنیادی جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ مسیح یسوع جن کو ہم کہتے ہیں، مختلف نام ہے، بٹ آئی اسٹل بلیو اٹس اے سیم پرسن، جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی نام اس کا مختلف لیتے ہیں لیکن ہستی وہی ہے، تو اس لیے میں اس کو بڑا مسئلہ نہیں بناؤں گا، حضرت عیسیٰ کا لفظ ہی استعمال کروں گا۔ اور یہ ایک مسیحیت میں ایک بہت کا یہ مین بلیف ہے، بہت بڑے، دس از دا مین، اس کے بغیر مسیحیت جو ہے وہ اس کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب کے اوپر ان کو مارا گیا تھا اور پھر تیسرے دن وہ زندہ ہو گئے تھے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایسا منفرد، ایسا یونیک، مائنڈ باگلنگ، کہ بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، اینڈ دیٹس فائن۔ لیکن خاص طور پر ہمارے مسلمان بہن بھائی صرف یہ نہیں کہ اس پر یقین ہی نہیں کرتے، وہ اس کا آلٹرنیٹ بتاتے ہیں کہ ایسا ہے۔ اب دو تین چیزیں ہیں، ابھی میں نکتے ابھی میں نے پیش نہیں کیے، یہ میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں۔ دو تین چیزیں ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مسیحیت کے تقریباً 600 سال کے بعد آیا، تو 600 سال تک یہ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو رہنے دیا، اور پھر 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو درست کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے، لیکن آپ اس کے اوپر سوچئے، لیکن ہمارا یہ مین پوائنٹ نہیں ہے آج۔ ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا نکتہ، میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن شریف فرماتا ہے، کافی جگہوں پر ہے، لیکن اگر آپ جو سورہ بقرہ میں یہ اس کا کافی ذکر ہے، سورہ بقرہ کی 61 اور 87 ورس کو آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے بتایا آپ کو، آپ خود جا کر ریسرچ کریں، سورہ بقرہ کی 61 اور 87 ورس، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی جو ہے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ ایک اعتراض ہوتا تھا یہودیوں کے اوپر کہ تم نبیوں کے قاتل ہو،
اور ایسا درست ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ نبیوں کے خلاف تھے اور جو نبی آتا تھا اس کو قتل کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. یہودیت جو ہے، یہودی لوگ جو ہیں وہ ہے ہی نبیوں کا مطلب ایک طریقے سے نبیوں کے بغیر جو ہے وہ جو جوڈائزم ہے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. لیکن جب کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ایک ایسا ایریا ہے کہ وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یعنی کہ نبی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یا رسول جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. خدا کو تو کسی نے دیکھا نہیں، تو کوئی بھی آ کر اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو اس میں تو کوئی آپ کسی کو روک نہیں سکتے نا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہر شخص کہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور پھر آ کر وہ مختلف باتیں لوگوں کو بتانا شروع کر دے تو ایک کنفیوژن پھیل جائے گا. سمجھیں میری بات آپ کو؟ ایک غلط تعلیم جو ہے. تو اس کے سدھے باپ کے لیے بائبل میں خدا نے حضرت موسیٰ کو جب شریعت دی، ان کے ساتھ جب گفتگو کی، تو وہاں پر خدا نے بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے کہ سچے جو نبی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے. اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، اور کہتے کہ اگر وہ نبی جھوٹا ہے، خدا نے کہا کہ اگر کوئی نبی جھوٹا ہے یعنی کہ وہ آئے اور کہے کہ میں نے اس کو بھیجا ہے اور میں نے اس کو نہیں بھیجا، یو کل ہم. یہ خدا کا حکم ہے. اور یہ واقعی درست بات بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے اور خدا نے نہیں کہا، تو یہ ایک بڑی غلط بات ہے. ایسا اٹس ویری رانگ ایون خدا کی نظر میں. تو ایسے جیسے کوئی شخص میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی آپ نے مجھے یہ کہا ہے اور آپ نے یہ نہیں کہا، اور میں غلط باتیں آپ کے بارے میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں اپنے مطلب کی، دس ویری رانگ. تو خدا نے کہا تھا کہ تم اس کو قتل کر دینا. تو وین دے ڈیڈ اٹ، وہ نبی جو جھوٹے نبی آتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نبی ہیں، دے وڈ کل دم. اور اس کا جو ہے وہ خدا نے شریعت میں، موسوی شریعت میں خدا نے اس کا طریقہ بتایا تھا. طریقہ بتایا کہ اگر کوئی نبی کوئی ایسی بات کہے جو پوری ہو جائے، یعنی کہ ایک نبی کہتا ہے کہ ایسا ہو کر ہو جائے، تو تم یہ مت سمجھ لینا کہ وہ صحیح نبی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ جو تمہارا خدا ہے کیا وہ اسی کی بات کر رہا ہے یا نہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی کہ وہ تمہارے خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں، کہ صرف وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو مستقبل میں پوری ہو جاتی ہے، دیٹس اٹ. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ تو یہ ایک اصول تھا کہ وہ تمہارے خدا کو اگر نہیں مانتا تو وہ جھوٹا نبی ہے، حالانکہ وہ اگر وہ درست ہی کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جو ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو مستقبل میں ہو جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خدا کے نبی بھی ہوں. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ یہ ہے کہ وہ شخص کوئی ایسی بات نہ کرے جو خدا کی شریعت کے خلاف ہو. تو یہ کچھ اصول ہیں جو بڑے واضح طریقے سے بتائے گئے تھے. تو اس لیے بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نبی ہو لوگوں نے جذبات میں آ کر سچے نبی کو بھی قتل کر دیا، دیٹ از پاسبل. لیکن نبیوں کی وہ لوگ عزت کیا کرتے تھے. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیں، بائبل کو پڑھ لیں، کہ بڑے بڑے جو انبیاء کرام گزرے ہیں وہ ان کے دے وڈ ریسپیکٹ. تو یہ کہنا کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، دیٹ از ناٹ ٹرو. سب کو، یعنی کہ وہ سب کو مارتے، ہاں کچھ کو قتل کیا انہوں نے، دیٹ از ٹرو. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بری الذمہ بھی نہیں ٹھہراتے. اور یہ خدا اور ان کے بیچ میں ہے. گاڈ پنشز پیپل. جب خدا کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو خدا اس کی سزا دیتا ہے. تو God must have dealt with them accordingly, and I believe historically God had dealt with them. But that's between them and God. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، نبی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو سوال یہ میرا ہے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے، کیا یہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے تھے، پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو نبی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، حضرت عیسیٰ خدا کے نبی تھے، رسول تھے، ان کو قتل نہیں کیا، اس لیے ان کو قتل نہیں کیا گیا. وائی؟ یعنی کہ اگر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل بھی کر دیا،
میں آپ ہی کی سٹوری کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں اچھمبے کی کیا بات ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ پہلے بھی تو کیا انہوں نے، آپ ہی کے بیان کے مطابق، جیسے میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیت بتائی، انہی کے بیان کے مطابق آپ یقین کرتے ہیں کہ یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، تو اگر حضرت عیسیٰ کو بھی کر دیا تو واٹ از دا پرابلم؟ سوچیے تھوڑی دیر، آپ اس کو کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ ایک طرف دوسرے انبیاء کے قتل کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ سے مراد ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل کیا، اور دوسری طرف جب حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں نے قتل، آپ کہتے ہیں نہیں جی قتل ہو ہی نہیں سکتے نبی۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جو میوچلی کانٹراڈکٹری ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچئے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس وہ تعلیم پہنچی ہے جو درست نہیں ہے، انٹرپریٹیشن میں ہو سکتا ہے آپ کی غلطی ہو، لیکن یہ آپ کا کام ہے، آپ جائیے قرآن شریف میں تحقیق کیجئے اور عقل کے گھوڑے بھی دوڑائیے۔ دیکھیے جو بھی باتیں ہیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھیے بائبل بھی اور قرآن بھی یہ سنی سنائی باتیں ہیں، برا مت منائیے گا، ہم نے سنا ہی ہے نا۔ ہم کون سا اس وقت سامنے تھے جب حضرت موسیٰ کو خدا جو ہے وہ اپنا کلام دے رہا، ہم کہاں تھے وہاں پر؟ اب سنی سنائی باتیں، آپ کی بھی جو حدیثیں ہیں وہ سنی سنائی باتیں ہیں، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک نکتہ بنا رہا ہوں، یعنی کہ آپ کے سامنے تو نہیں تھے نا جب اب ہو رہا تھا، اٹس آل سینہ بسینہ چلتی آئی ہے۔ آپ کے پاس جو قرآن شریف ہے یا ہمارے پاس جو بائبل ہے، وہ بھی میں نے تو نہیں دیکھی جب پولس رسول جو ہے وہ لکھ رہے تھے، سنی سنائی بات ہی ہے نا بھائی، یا لکھی لکھائی بات ہے؟ آپ کا بھی قرآن ایسے ہی ہے، آپ کے لیے بھی سنی سنائی بات ہے، نکتہ بنا رہا ہوں میں، برا مت بنائیے۔ تو آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کیجئے، اور میں بھی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں، آپ بھی مجھ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی عقل، لیٹس ڈو اٹ، ہم مل کر عقل کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیونکہ عقل بھی تو خدا ہی نے دی ہے نا، کون سی ہماری ہے؟ تو خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، ایروگنٹلی نہیں، گھمنڈ میں نہیں، کیونکہ گھمنڈ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، ہیوملٹی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس عقل کو جو خدا نے دی ہے ہم اس کو بھی استعمال کریں۔ آپ صرف بھیڑ چال میں نہ چلیں کہ ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو اب ہم نے یہی ماننا ہے، اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو لوگ کیا کہیں؟ یو شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ اوپنلی آؤٹ سائڈ آف دا باکس، اپنے مذہب کے باہر رہ کر بھی آپ سوچیے، مسیحیوں سے بھی یہی کہتا ہوں، سوچیے، مذہب سے باہر رہ کر سوچیے، نکل کے سوچیے، کھل کے سوچیے، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے پھر ہی آپ سچ تک پہنچیں گے۔ تو میں مسیحیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو کہتا ہوں، آپ وہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے آپ اسی کے غلام مت بنے، سوچنا شروع کیجیے اس سوچ سے جو خدا نے آپ کو دی ہے، اور پھر آپ ہیوملٹی کے ساتھ خدا کے آگے جو سے کہیں مجھے بتا، یو آلسو ٹیل می، تو نے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی دین گو ٹو گاڈ، ایسک ہم ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نکتہ کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، اٹ ڈز ناٹ ہولڈ واٹر، انگریزی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ ہولڈ واٹر، کیونکہ یعنی کہ اس سے بات بنتی نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پہلے بھی تو ایک طرف آپ کہتے ہیں نبیوں کو قتل کیا گیا، پھر آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو نہیں کیا گیا، واٹ از دس؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری جو تھوڑی سی سوچ ہے وہ یہ کہ جب آپ حضور اس دنیا میں آئے تو یہودیوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مدینے میں جب گئے تو یہودیوں کے ساتھ کھٹ پٹ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہودی کہتے ہیں ہمارا اپنا مذہب ہے، ہمارے اپنے پرافٹس ہیں، اور وہ بڑے اس وقت بڑے سویلائز لوگ تھے، جو مدینہ کی جو اس وقت جو یہودی وہاں رہتے تھے، مدینہ یہودیوں کا شہر تھا، بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا بعد میں مسلمانوں نے، کچھ کو بہت کو قتل کر دیا گیا تھا، جو تھوڑے رہ گئے تھے ان کو نکال دیا، تاریخ کہتی ہے ہمیں۔ اب اس کی وجہ آپ کوئی بھی کہہ لیں کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی and all this stuff، لیکن سب کو قتل کر دینا، دس از آئی تھنک دیر از سم تھنگ رانگ اباؤٹ دیٹ، مقصد پیچھے کچھ اور تھا، ان کو وہاں سے نکالنا اور نکال دیا گیا۔ اچھا، تو وہاں پر جب یہودیوں نے ریجیکٹ کیا تو شاید انہوں نے، آئی بلیو دیر واز اے ٹائم وین دے مے بی تھریٹنڈ حضور کہ ہم جھوٹے جو نبی ہوتے ان کو قتل کر دیتے، کیونکہ وہ ان کو، وہ یہودی، میں نہیں کہہ رہا، یہودی شاید ان کو کہتے تھے کہ بھی آپ ان کو ریجیکٹ کرتے تھے، آپ کی نبوت کو ریجیکٹ کرتے تھے وہ، کہ آپ صحیح نبی نہیں ہیں،
اور ہم جو صحیح نبی نہیں ہوتا ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کیا تھا. تو آئی بلیو کہ وہاں سے یہودیوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ تعلیم دی گئی کہ نبیوں کو قتل نہیں کرتا. حالانکہ یہ درست نہیں ہے, نبیوں کو قتل کیا گیا پہلے سے قرآن ہی کے مطابق. تو یہ ایک پہلا نقطہ ہے مسلمان بہنوں بھائیوں سے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا. میرا ان سے سوال یہ ہے, پہلا نقطہ, کیوں؟ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ نبی قتل ہوتے ہیں, نبی مرتے ہیں, نبی مرتے بھی ہیں, نبی قتل. اگر حضرت عیسیٰ اگر ایک طریقے سے مر گیا ایک شخص یا دوسری طریقے سے مر گیا تو اس میں فرق کیا ہے؟ مر تو گیا نا. تو نبی کے مرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ کیوں اس بات پر بضد ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں مرے؟ بھائی کیوں؟ بعد میں بھی تو مریں گے آ کر. آپ کہہ سکتے جی اس کا یہ پلان تھا خدا کا, بعد میں آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن مرنے میں تو کوئی اچھمبا نہیں, قتل کرنے میں تو کوئی اچھمبا نہیں ہونا چاہیے آپ کو. تو سوچئے اس کے بارے میں. دوسرا نقطہ جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے, اسلام جو ہے وہ یقین کرتا ہے کہ کوئی دوسرا کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. مسیحیت میں کا جو یہ پلر ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سبسٹیٹیوشنل ڈیتھ, یعنی کہ کسی ایک کے بدلے میں کوئی دوسرا, کسی ایک کے جرم میں کوئی دوسرا اس کی سزا بھگت سکتا ہے. اور میں پھر کہتا ہوں عقل استعمال کیجئے, مذہب کے ساتھ عقل بھی استعمال کیجئے. بلائنڈلی مذہب کے پیچھے فالو مت کیجئے, ڈونٹ ڈو دیٹ. اور عقل بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے کیے کی سزا بھگتتے ہیں. وی ڈو. آپ جینیٹکس کو دیکھ لیجئے. اگر ماں باپ میں جینز ہیں کسی بیماری کے تو بچوں میں بھی آتے ہیں. کم ہو جاتے ہیں لیکن آتے ہیں, یعنی کہ ماں باپ کی جو بیماریاں ہیں وہ بچوں پر آتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا ثبوت ہے, یہ کائنات کا اصول ہے. یہ کرتا کوئی اور ہے اور بھرتا کوئی اور ہے, یہ کائنات کا اصول ہے. ایک بار میں آپ کو بتاؤں, ایک بار ہماری ایک جاننے والی ہیں, ہمارے ساتھ کام کیا کرتی تھی, بہت پیاری بہن. تو یہاں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں سے کچھ دور ایک شہر ہے, وہاں سے وہ ایک واپس آ رہی تھی اور گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, اور مجھے بعد میں انہوں نے بتایا ساری باتیں. تو کہتی ہیں کہ ہم ٹریفک لائٹ میں سے گزر رہے, گاڑی کا مطلب ہرا سگنل تھا تو ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. دوسری طرف سے ایک شخص آیا جو شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا, اور اس نے اتنی زور سے گاڑی ماری میری سائڈ پر. کہتی ہیں کہ میرا بچہ ایک بیٹا وہیں پر مر گیا. خدا سب کے بچوں پر رحم کرے, یہ ہماری دعا ہے. بہت بڑا, یہ دا بگیسٹ ٹریجڈی فار اے ہیومن بینگ. خدا رحم کرے. منہ سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے جب اس کے بچے کو کوئی پرابلم ہو جائے. خدا آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. آپ مسلمان ہیں, آپ مسیحی ہیں, آپ ہندو ہیں, ہماری خدا سے دعا, سکھ ہیں, ہماری خدا سے دعا ہے کہ آپ کے بچوں پر ہمارے اپنے رحم کے ہاتھ کو ہمیشہ بڑھائے رکھے. تو اس بہن نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ وہیں پر مر گیا. اب مجھے بتائیے اس بہن کا کیا قصور ہے؟ یہ تو گرین لائٹ سے جا رہی تھی, دوسری طرف سے ریڈ لائٹ سے شرابی نے سگنل توڑا اور مر گئی. کس کو کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی. کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی کا اصول آپ اس کو ایسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو, کئی لوگ ایسے بے وقوف مفتی مذہبی لیڈر وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے. آئی وانٹ یو ٹو تھنک. کچھ کائنات کے زندگی کے اصول ہیں جن کے لیے آپ کو اس کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے سیلف ایویڈنٹ. وہ اپنی ذات میں خود ثبوت ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اور قرآن شریف کہتا ہے سورہ 35 آئی بلیو 18ویں آیت ہے, اس میں قرآن شریف فرماتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے بوجھ کو اپنے اوپر نہیں اٹھائے گا. اور یہ بھی درست ہے, میں غلط نہیں کہتا اس کو. اس لیے ہمارے معاشروں میں بھی یہ محاورہ بہت عام ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. میں جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے, یہ بھی درست ہے. اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, تو اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہ ہے نا, یہ بھی درست ہے. اور یہ بھی درست ہے
کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ یہ ساری باتیں ہی زندگی کی درست ہے. زندگی ایک معمہ ہے. زندگی ایک گورکھ دھندا ہے. ایک فتح علی خان کی بڑی مشہور قوال، زندگی ایک گورکھ دھندا ہے. تو یہ کہہ رہے جی صرف یہ ہے صرف اڑے رہنا اس کے اوپر، دس از رانگ. یہ ایک احمق شخص کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اڑ جاتے ہیں کسی چیز کے اوپر. آپ حالات کو دیکھیے، حقیقتوں کو دیکھیے زندگی کی. تو کسی دوسرے کی جگہ پر کوئی دوسرا دکھ اٹھا سکتا ہے. اٹ ہیپنس. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے میں نے نقطہ ثابت کیا کہ ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ نبی کو انہوں نے قتل نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں کیا؟ پہلے بھی تو کیا نبیوں کو. اگر حضرت عیسیٰ کو بھی کر دیا تو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیا پرابلم؟ آپ ہی کے بلیف کے مطابق انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے بھی قتل. آپ بلیو کرتے پھر کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کو نہیں کیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس کا میں نے وجہ بتائی آپ کو تھوڑی دیر پہلے. دوسری وجہ یہ کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کسی کے بوجھ کو بھی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. مان لیا اور درست بھی ہے، لیکن آدھا سچ ہے. آدھا سچ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بوجھ کو بھی اٹھاتے ہیں. یہ دونوں ہی باتیں سچ ہیں. دے آر میوچلی کانٹراڈکٹری، انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کہ باہمی متضاد. گلیڈ آئی ریمبر دس ورڈ اردو کا. یہ باہمی متضاد حقیقتیں ہیں. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ زندگی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. یہ ہے نا، یہ بڑے اس کے بھید ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. آپ کو پتہ ہے فزکس میں ایک زمانہ ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی ڈگری ہے میرے پاس فزکس کی، زیادہ بڑی تو نہیں ہے، تو جو تھوڑا بہت یاد ہے وہ یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان فزکس، اپلائڈ فزکس میں. پرانی باتیں ہیں، سو دیٹ بعض کا لوگ جاننا چاہتے تھوڑا بہت. امریکہ میں آ کر آئی ڈیڈ اندر ماسٹرس. ٹھیک ہے. تو ایک دو ہے ڈگریاں میرے پاس، ایک آدھی. تو کبھی کبھی جو باتیں پرانی ہیں وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں، یاد ابھی تک ہیں. تو فزکس میں ایک زمانہ تھا جب کہتے تھے جو روشنی ہے وہ ویو کی شکل میں، ایسے لہروں کی شکل میں چلتی ہے ایسے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتی ہے لہروں کی شکل میں. پھر ایک زمانہ آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو روشنی ہے یہ ویو کی شکل میں نہیں ہے، یہ پارٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے، فوٹونس جس کو آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب روشنی کی جو نیچر ہے اب وہ کہتے ہیں یہ ڈوول ہے، ڈوول نیچر ہے جی. وہ ویو بھی ہے اور پارٹیکل بھی ہے. اب یہ میوچلی باہمی متضاد حقیقتیں ہیں، لیکن موجود ہے. اب سائنسدان کہتے ہیں ہم کیا کریں، ایسا ہے تو ہے، ہم کیا کریں. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تو ہاں، آپ قرآن شریف کی جیسے میں نے کہا 35ویں سورہ اس کی 18ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اٹھاتے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کے بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. آپ کا چہرہ، آپ کی رنگت، آپ کا ناک، آپ کا سر، آپ کے بال، آپ کی جسم کے اندر جو جینز ہیں، جو بیماریوں کے جینز ہیں، وہ آپ کے ماں باپ سے آئے ہیں. اور کہاں سے آئے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں ایک پاکستان بہت ہی احمق، مجھے تو اب سمجھ نہیں آتی کہ اتنے احمق لوگ اور نہیں اچھے لوگ ہیں لیکن ایسی حماقت کی باتیں کرتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے. بائبل کہتی ہے کسی کو احمق مت کہو، خدا سے معافی مانگتا ہوں، لیکن حماقت کی باتیں ضرور کرتے ہیں. حسن نثار ایک آدمی، پچھلے دنوں سنا اس نے اپنا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا اور وہ پتہ لگا کہ وہ جی بڑی کوئی کازخستان، پتہ نہیں کہاں سے، ازبکستان کی طرف سے، اور بڑے خوشی سے کہہ رہا تھا کہ میں تو ہندوستان سے، میرا تو تعلق ہی نہیں ہے. تو I don't know. لوگ ہر جگہ پر اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنانے، آئی ڈونٹ نو لوگوں کے مسئلے کیا ہیں، لیکن ماں باپ کے جینز آپ میں آتے ہیں. تو دوسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں قرآن شریف میں کہ کوئی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے خدا نے ایک دوسرے شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں ڈھال دیا اور انہوں نے اس کو قربان کر دیا، اس کو قتل کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک دوسرے بندے کو لے کر حضرت عیسیٰ کی موت اس کے اوپر لاد دی. وہ بیچارہ گھر سے دہی لینے کے لیے نکلا ہوگا،
ہے نا. ابا نے کہا کہ جا بیٹا ذرا دودھ لے آ, پتہ لگا رستے میں پکڑ کے حضرت عیسیٰ کی جگہ اس کو سلیب دے دیا. بیوی گھر پہ انتظار کرے, ابھی دودھ لے کر آتا ہے, چائے بناتے. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ میں اس کو مذاق میں بات کر رہا ہوں لیکن حقیقت ہے یہ ہے. گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے چائے کا انتظار کرے, پتہ لگا ان کا شوہر جو ہے وہ سلیپ پہ چڑھا ہوا ہے. دس از ریڈیکولس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ ایک شخص کی موت کو اٹھا کر خدا نے دوسرے کے اوپر لاد دیا, اور جب ہم وہ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تو آپ حقیقت میں یہ کہہ کر کہ ایک شخص کی, حضرت عیسیٰ کی موت کو خدا نے دوسرے کے اوپر لاد دیا, آپ حقیقت میں اپنے آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں اور مسیحیت کا جو بلیف ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کی موت, ایک کی موت دوسرے پر لادی جا سکتی ہے, اور آپ نہ جانتے ہوئے بھی مسیحیت کے اس اصول کو قبول کر رہے ہیں. اس کو سبسٹیٹیوشنل ڈیتھ کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی دوسرے کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کر دیں آپ اس کو. اور یہ کسی وقت اور ٹاپک کریں گے کہ یہ قرآن میں موجود ہے سبسٹیٹیوشنل ڈیتھ کا کانسیپٹ, کہ ایک کی موت دوسرے پر جا سکتی ہے. تو یہ دو نقطے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے, جو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. اب اس مسئلے کا جواب جو ہے مسیحیت میں آتا ہے صرف, اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کی موت دوسرے پر لادی جا سکتی ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے اوپر لادی جائے گی اور کس کی موت. اور سب سے پہلے یہ کہ موت ہے ہی کیوں. بہت سے ٹاپک ہیں, لیکن اس وقت اب یہ صرف بات کریں گے کہ کسی ایک کی موت, کسی ایک کی سزا دوسرے پر لادی جا سکتی ہے اور لدتی ہے. یہ زندگی کے اصول ہے. ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے کچھ دیر پہلے مثالیں دی آپ کو, کرے کوئی اور بھرے کوئی اور. اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں نے ایسے گھروں میں دیکھا ہے, بچے جو ہے, خدا رحم کرے, ایک بار پھر میں کہتا ہوں خدا رحم کرے سب کے اوپر, مجھ پر. بچے جینیٹکلی ڈیفیکٹس لے کر پیدا ہوتے ہیں. خدا رحم کرے سب کی. ہماری دعا ہے کہ خدا ان کے جینیٹکس ڈیفیکٹ کو اسی وقت دور کر دے, اپنے رحم سے, اپنے فضل سے. مسلمانوں کے, مسیحیوں کے, ہندوؤں کے, سکھوں کے, سب کے. بیکاز وی لو یو. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. تو اب یہ ساری یہ جو پرابلمز ہیں ہماری, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسرے کے اوپر آتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دکھوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنت سے نکالے گئے ہیں. حضرت آدم کے گناہ کی وجہ سے ہم بھی باہر نکالے گئے ہیں. حضرت آدم کو تو گناہ کے نتیجے میں نکالا گیا تھا, غلطی کے نتیجے میں آپ کہہ لیجئے. ہم جو ہے ان کے نتیجے میں نکالے گئے ہیں. اسی لیے ہماری فطرت گناہ کی طرف مائل ہے. اسی لیے انسان کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ جھوٹ بولو. جھوٹ بولنا اس کو خود ہی پتا ہے, اس کی فطرت کا حصہ ہے یہ. سچ بولنا سکھانا پڑتا ہے. اور ہمارا یہ گناہ جو ہے, یا تو اس کی سزا ہم قبول کریں یا کوئی اور کر لے. جیسے میں نے کہا, ایسا ہے, زندگی کی حقیقت ہے یہ. جب ماں باپ کی جینیٹکس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہمارے جینیٹکس کو بھی کوئی اپنے اوپر لے سکتا ہے. یس, لیکن دا اونلی بینگ, صرف وہی ہستی ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لے سکتی ہے جس میں خود کوئی گناہ نہ ہو. دس از دا فیکٹ. ایک شخص نے کو اگر پھانسی کی سزا ہوئی ہے پہلے ہی قتل کے جرم میں, اور آپ سے وہ کہے کہ میں تمہاری پھانسی کی سزا اپنے اوپر لے لے, تو کہتے ہیں بھائی یہ تو ایسا نا, ایسی باتیں تو نہ کرو آپ. تم ٹھیک ہے, تم تو اپنی پھانسی کی سزا, جج کہے گا ایسا نہیں بیٹا, تو اپنی پھانسی کی سزا بھگت رہا ہے. تو اس دوسرے کی پھانسی اس وقت بھگتے گا جب تیرے اوپر پھانسی کا مقدمہ نہ ہوگا. تو ہمارے گناہوں کی سزا وہی لے سکتا ہے جو خود بے گناہ ہو. سوچیے اس کے بارے میں. اور وہ صرف حضرت عیسیٰ ہے پاک, اس لیے بغیر باپ کے پیدا ہوئے, پاکیزگی کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے. وہ رحم جہاں پر کوئی اور نہیں, کیا وہ جسم جہاں پر کوئی اور داخل نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پاکیزگی. قرآن شریف میں بھی پاکیزہ بیٹے کا نام دیا گیا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں بھی وجہ ہے, وہ وجہ ہے, لیکن کہا کیوں کیا بھائی, کسی اور کو کیوں نہیں کہا پاکیزہ بیٹا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ ساری جھلکیں ہیں جو ملتی ہیں آپ کو, حقیقتیں ہیں جو نظر آتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ ہماری بوجھ کو, گناہ کو اپنے اوپر اٹھاتے ہیں.
اور اس کے نتیجے میں اپنی جان دیتے ہیں. قتل کیے نہیں گئے تھے, اپنی جان دیتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کی جو جینیٹک پرابلم ہے ہماری گناہ کی, اس کو دور کیا جا سکے اور ہمارا خدا سے ملاپ ہو جائے, جو آپ ساری عمر کرتے رہتے ہیں ہو نہیں سکتا. یہ ہے نکتہ. مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ قائم کیجیے. یوٹیوب چینل پر جائیے, مفتی نمبر 1 چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, دوسروں کو بتائیے. آپ سے بات کر کے ہمیں خوشی ہوگی. گاڈ بلیس یو. آج ہی دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ دس واز دا پروگرام آئی وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی وے. ہم اب ول لائک ٹو بی مور ایکٹیو آن یوٹیوب. تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم فیس بک پر لائیو پروگرام نہیں کیا کریں گے, اونلی آن یوٹیوب. تو یوٹیوب چینل پر جائیے, مفتی نمبر 1 چینل پہ, جو ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے, اور آپ کی شرکت جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے. خدا آپ کو برکت دے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا